اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ عزیزان گرامی، ہماری بات شروع کرنے سے پہلے ایک سورہ حمد کی درخواست ہے مرحوم امداد علی، اماد علی، کرم علی چھول والا اور ان کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہم 26 آیت کے سورہ محمد کی 26ویں آیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ آیت کہتی ہے ذالک بانہم قالوا للذین کرحوا، یہ لوگ منافقین ان لوگوں سے جا کر جو اللہ کی نازل کردہ ہوئی چیز پر کو ناپسند کرتے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں ہم آپ کی کچھ بات مانیں گے، آپ کی کچھ بات پر اطاعت کریں گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اس راز سے، ان کی پلاننگ سے، ان کی سازش سے واقف ہیں۔ میں نے کہا تھا آپ کے سامنے پچھلے درس میں، پچھلے جلسے میں، کہ ہم اس کے بارے میں چند اور حدیثیں آپ کو سنائیں گے کہ آپ یہ سازش کو سمجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کے ساتھ ہوئی، اور اہل بیت کی حدیثوں میں اس سازش کی طرف مختلف حدیثوں میں اشارہ کیا گیا ہے اور الگ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اب میں ایک حدیث یہ بھی سناتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام عن محمد ابن علی عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول ذالک، محمد ابن علی امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، امام نے کہا اس سے مراد مصداق ما نزل اللہ ولایت امیر المومنین، نزل اللہ سے مراد جس کو کچھ مسلمان ناپسند کرتے تھے وہ جو ہے علی علیہ السلام کی ولایت ہے، کہ خداوند نے اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر واجب کیا تھا اور کہا تھا اگر تم اس جو ہے ولایت کے ارد گرد رہے تو تمہارے اوپر آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، تم حیران ہو جاؤ گے کہ یہ ولی خدا تمہیں کہاں پہنچا دے گا، کہاں لے جائے گا۔ لیکن یہ چیز اللہ نے نازل کر دی، وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی غدیر میں، غدیر کے علاوہ بقیہ جگہوں پر، لیکن کچھ منافقین اور بنی امیہ نے مل کر رسول اللہ کے مشن پر پانی پھیر دیا۔ آپ الفاظ بدل کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ اور اسلام کے خلاف سازشیں کی، اور امام فرماتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر سے مراد یہ ہے کہ بنی امیہ کو اپنے حالت پہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امام کہتے ہیں ہمارے حق کو غصب کیا اور ہمیں خمس سے محروم کیا۔ آپ دیکھیے، یہ میں حدیث کا جملہ پڑھ دیتا ہوں، سنطیعکم فی بعض الامر قادوا بنی امیہ الی میثاقہم، بنی امیہ جو میثاق تھے اس کو چھوڑ دیجئے، کہ انہوں نے کیا عہد و پیمان کیا تھا کہ ہرگز خلافت ہم اہل بیت تک پیغمبر کے بعد نہیں پہنچنے دیں گے، ولا یعطون من الخمس شیئا، اور نہ ہی خمس کا 1 روپیہ ہم تک پہنچنے دیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ أَعْطَيْنَاهُمُ الْخُمْسَ اسْتَغْنُوا بِهِ، اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کو خمس دیں گے تو ہم سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ خوب، فَقَالُوا، انہوں نے جواب میں کہا کہ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضٍ، اے اللہ کے رسول ہم کچھ بات آپ کی مانیں گے لیکن کچھ نہیں مانیں گے، لَا تُؤْتُوهُمْ مِنَ الْخُمْسِ شَيْئًا، خمس نہ دو انہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا، سورہ زخرف آیت نمبر 79 نازل کی۔ خوب،
وہ کیا ہے؟ فانزل اللہ علی نبی، یہی امام فرماتے ابرموا امرا فإنا مبرمون، ان لوگوں نے سازش، پکی سازش، مضبوط سازش اور کیا، ہم بھی اللہ کرے ہم بھی مضبوط ارادے کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، ان کے لیے فیصلہ کریں گے۔ خوب، اب میں نے آپ کو 2 حدیث اس سلسلے کی سنائی کہ آپ دیکھیں کس طرح جو ہے دشمنوں نے مل کر بنی ہاشم کو، اہل بیت کو ان کے حق سے دور کیا اور پلاننگ کی کہ ہم اہل بیت کا راستہ بند کر دیں، انہیں محتاج بنا دیں۔ لیکن جس کو اللہ دے رہا ہو وہ ساری دنیا بھی مل کے چاہے تو اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ ہرگز۔ یقین جان لے، آج اہل بیت کی تاریخ پڑھی، تاریخ اہل بیت میں کبھی آپ کو نہیں ملے گا، مشکل دور آیا لیکن کبھی ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ کے لیے اہل بیت نے کسی کو مدد کرنے سے منع کیا۔ جو بھی آیا اس کو اللہ کے خزانے سے عطا کیا۔ یہ اللہ کا خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ جو چیز ہے، بنی امیہ نے سوچا تھا کہ خمس نہ دے کر ہم ان کو مجبور کر دیں گے۔ اللہ جس کو بااختیار بنائے اس کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ آج مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، یہ حدیثیں پڑھیں، آپ یہ اہل بیت کا پیغام سمجھیں، رسول کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا ہے اس پہ غور کریں۔ ہم شیعوں کی شکایت یہی ہے کہ کیوں ہماری بات پر آپ کان نہیں دھرتے؟ آپ کان دھریں تو آپ کو پتہ چلے گا حقیقت اسلام کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، جو رسول اللہ کے بعد دشمنوں نے مل کر کتنا بدنما بنا دیا۔ آپ کو عزت اور شرف ملے گا، آپ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اہل بیت کا دامن چھوڑ دے گا تو کوئی بھی اہل بیت کا دامن چھوڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آ جاتے ہیں ہم 26ویں آیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس دنیا کی فکر کرو بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کا جب سامنا ملائکہ کا سے ہوگا اور ملائکہ ان سے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب ان کو موت دینے ملائکہ آئیں گے تو اس وقت عجب حال ہوگی۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہرے پہ پٹائی کریں گے، ان کے چہرے پہ مارا جائے گا، ان کے پیچھے مارا جائے گا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ادھر فرشتے آئے اور ان کی پٹائی شروع، ان پر عذاب شروع۔ کبھی سوچئے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے سوچئے کہ اگر اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں گے تو اللہ اس قرآن میں کہتا ہے کہ ادھر فرشتے آئیں گے، ادھر ان کے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا۔ اب جب آئیں گے تو پٹائی کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے یہ آیت جو ہے ان پیمان توڑنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیا، جنہوں نے اہل بیت سے ان کا حق چھین لیا، اور خلافت جو ہے کیا کیا ہے کا لبادہ خود اوڑھ لیا، جبکہ ہرگز وہ کسی خلافت کے لائق نہیں تھے۔ اب اس توطئے اور دشمنی پر سخت عہد و پیمان کیا ہے۔ خداوند اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب یہ مریں گے تو فرشتے انہیں بہت زور و زبردستی کے ساتھ، سختی کے ساتھ جہنم میں لے جائیں گے، سزا دیتے ہوئے لے جائیں گے، اور آگے بھی پٹائی کریں گے، پیچھے بھی پٹائی کریں گے۔ اب میں آنا چاہتا ہوں چند پیغام اس سلسلے کا آپ کو سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ ابھی ہم قبر کی منزل میں نہیں پہنچے ہیں، ابھی ہم برزخ کی منزل نہیں کریں، ادھر حالت سکرات میں آئے، مرض الموت میں آئے، اور ہماری جو ہے آخری لمحات آئے، فرشتے ہمارے روح قبض کرنے کے ساتھ ہی پٹائی شروع کر دیتے، عذاب دینا شروع کر دیتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی روح اس طرح قبض کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ آپ یقین جانیں یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کی پہچان ہے، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں،
فرشتے ہرگز کوئی غلطی نہیں کرتے، اور فرشتے جو حکم ہوتا ہے اسی کو کرتے ہیں۔ اب اگر وہ سیدھے مارنا شروع کر دیں، عذاب دینا شروع کر دیں، تو خود یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خوشنودی کا، اللہ کی رضا کا خیال نہیں رکھا ہے۔ اور انہوں نے چونکہ اللہ کی خوشنودی خیال نہیں رکھا، چونکہ اللہ کے قرب کا خیال نہیں رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو تباہ اور برباد کر دیا۔ توفع کا معنی جو آج ماہرین بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو چیز اللہ نے دی وہ سب واپس لے لے، اسی میں سے روح بھی ہے۔ اور یہ لفظ قرآن میں مرنے کے سلسلے میں، موت کے سلسلے میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ موت حقیقت میں جو خدا نے جس میں روح ڈالی تھی اس کو واپس لینا ہے۔ اسی لیے آپ سورہ انفال کی 50 نمبر کی آیت میں بھی اسی طرح کافروں کے جان دینے کے دیکھ سکتے ہیں، اللہ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا ہے۔ خوب، اسی لیے اب ایک سوال ہے کہ یضربون وجوہہم سے کیوں مثلا چہرے پہ پٹائی کرتے ہیں، چہرے پہ مارتے ہیں؟ شاید اس کی وجہ ہو کہ انسان اعمال جب کرتا ہے اللہ کی ناراضگی کا تو اس کا مقابلہ اسی چہرے سے کرتا ہے۔ اسی لیے اتبعوا یا اتبعوا ما اسخط اللہ، انہوں نے پیروی کی ہے اس کی جو اللہ کے شدید غضب اور ناراضگی کا سبب ہے۔ ادبارہم سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنہوں نے اللہ کی خوشنودی کا منہ موڑ لیا، اس لیے ان کو اس طرح پریشانی اور عذاب کا دوچار ہونا پڑ رہا اور عذاب سے دوچار ہو رہے ہیں۔ اب اس کا پیغام کیا ہے اس آیت کا؟ آپ دیکھیں، یہ لوگ جو ہے چونکہ حق سے لڑانے کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے، ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا، یہ باطل کا علم لیے کھڑے تھے، دوسری طرف اللہ کا رسول حق کا پرچم لیے کھڑا ہوا۔ خوب، اب ایک طرف جب حق کا پرچم ہو، دوسری طرف جو ہے باطل کا پرچم ہو، تو یقین جان لیں کہ اس وقت ذلت اور رسوائی کے سلا کچھ انسان کو نہیں ملے گا۔ 100% اللہ کی ناراضگی کا انہیں مزہ چکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہاں آنا چاہتا ہوں، آپ جان لیجئے کہ موت جو ہے مٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ روح جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے قبض ہونے کا نام ہے۔ ایک اور جو ہے جملہ کہنا چاہتے ہیں، جو لوگ حق سے مقابلہ کرنے کے لیے اور حق کے مقابل میں دعوت دیتے تھے، وہ یقیناً ذلت اور عذاب خدا سے جو ہے اللہ کے عذاب سے میں ڈوب پڑیں گے، ڈوب جائیں گے۔ خوب، اسی لیے مرگ جو ہے مٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری روح نکالنے کا نام ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور یاد رکھیں، تیسرا پیغام یہ ہے کہ جو مرتد منافقین ہیں ان کا انجام جو ہے کیا ہوگا؟ ان کا جو ہے عذاب جیسے ہی موت کے آغوش میں جائیں گے ان پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ خوب، ایک بات اور پیغام ہے اس کا کہ آپ دنیا کی عمر بہت محدود ہے، اور اگر اس دنیا جو بڑی محدود اور لمیٹیشن پائی جاتی ہے، اگر اس پر آپ چھوڑ دیں گے اور برے راستے کا انصاف کریں گے تو آپ جان لیجئے کہ اللہ ہی ہے جو ان طرح کی انسانوں کو سازشوں سے روک سکتا ہے، مکر و فریب سے روک سکتا ہے۔ جان لیجئے وحی اور قرآن کی دشمنی یقیناً اللہ کے غضب کا جو ہے سبب بناتی ہے، اور سارے انسانوں کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں۔ ایک اور چیز کہ کافر جو ہے اللہ کا راستہ جو ہے انتخاب کرنے میں، یا کوئی بھی انسان اپنا راستہ انتخاب کرنے میں آزاد ہے، اتبعوا کرے ہو، لیکن آپ جان لیجئے جو راستہ آپ چنیں گے اس کا بھیانک انجام بھی آپ کو اسی سے دکھائی دے گا، اور کوئی اس راستے سے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں، ایک پیغام یہ ہے کہ انسان جو ہے نیکیوں کو اور جو کچھ بھی بوتا ہے خود اسی پہ آگ لگاتا ہے اور مٹا دیتا ہے، یہ اس کی بنیاد ہے، اس کے برے کام کا نتیجہ ہے۔ اسی بات آخری جملہ سن کے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے راستے میں اگر رہیں گے تو ہمیں بےہودگی سے، سرزنش سے اللہ بچا لے گا، ہمیں اللہ
اس طرح کے برے کام سے دور کر دے گا۔ خوب، اسی طرح ایک اور آیت جو ہے اس کو آپ کو سناتا ہوں، اور وہ ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کبھی بھی ان کے کینے کو، ان کے حسد کو آشکار نہیں کرے گا، وہ سخت غلطی میں ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو فوراً ان کی جو ہے سازشوں کو جان جائے گا اور ان کے حسد کو جان جائے گا جس کو وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ خوب، یہی ایک اور، جب انسان لوگوں کے چہروں کو پہچانتا ہو یا ان کے کلام سے ہم آہنگ ہو تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ ظاہری کام ان کا کیا ہے اور باطنی کام کیا ہے۔ اسی لیے یہاں سے ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں زغن جو ہے بہت شدید کینہ اور دشمنی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے تھے جو آدمی اپنے دلوں میں راز رکھے اور اپنے دل میں راز رکھے اور اس کو محفوظ رکھے اور یہ راز اس کی زبان پر کسی نہ کسی وقت آ ہی جائے گا۔ اب ایک مثال ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین منسوب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہی منافقین، یہی لوگ کہتے ہیں دشمن، کہ محمد اپنے داماد کو یا اپنے چچا کے بیٹے کو بازو پکڑ کر بلند کر رہے ہیں۔ خوب، یہ شاید بتانے کے لیے ہو کہ یہ عرب اس وقت بھی بڑی شدید تعصب کا شکار تھے۔ ان سے یہ ہرگز گوارا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین معین کر دے۔ اسی لیے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی۔ چند پیغام ہے اس کا۔ سوء استفادہ، دیکھیں آپ کسی چیز کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، کس بات سے؟ اپنے منافقانہ کام سے، اپنی دل کی بیماری سے کبھی بھی اللہ کی ستاریت کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عیب چھپانے کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ خوب، دوسری بات یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ جو گنہگار ہیں دنیا میں آپ کوئی ہو، مومن منافق کوئی بھی ہو، اللہ کیا کہتا ہے، اگر آپ گناہوں میں ڈوب جائیں گے تو کوئی ذلیل ہونے سے تمہیں نہیں بچا سکے۔ آج ہم واقع کبھی کبھی دیکھتے ہیں، اچھا بہت بار ایسا دیکھا گیا کہ بندہ چوری نہیں کرتا تھا، پہلی بار چوری کیا گیا تو جس دن چوری کیا اسی دن پکڑا گیا، لیکن دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جو چوری کرتے رہتے ہیں، ان کو ایک بار بھی نہیں پکڑے جاتے۔ تو اللہ جو ہے ایسا بہت بار کرتا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے کہ انہیں پہلے ہی مرحلے پہ سزا دلوا دیتا ہے تاکہ وہ اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ تو یاد رکھیں، قیامت آنے کا انتظار اللہ نہیں کرتا ہے کسی کو رسوا کرنے کے لیے، گناہ گاروں کو رسوا کرنے کے لیے قیامت ضروری نہیں ہے اسی دنیا میں رسوا ہوگا، یہاں نہیں ہوگا تو برزخ میں، برزخ نہیں ہوگا تو آگے کی منزلوں میں اس کو کرنا پڑے گا، بلکہ دنیا میں بھی ہمیشہ رسوائی کا امکان پایا جاتا ہے۔ پھر آپ اگر کسی بات پر ڈٹے رہیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کا پول کھل جائے گا تو آپ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم ان منافقین کا چہرہ آپ کو دکھائیں گے۔ آج زندگی بھر یہ منافقین ڈرتے رہے اس بات سے کہ کہیں ہمارا چہرہ جو اللہ نے بجلی چمکا کر دکھایا اپنے رسول کو اور کوئی صحابہ کو، کہیں وہ آشکار نہ ہو جائے، اور اگر آشکار ہو جائے گا تو منافقین رسوا اور جو خواب خوش میں مبتلا ہیں وہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں رسوا اور ذلیل ہوں گے۔ یاد رکھے، حسد اور کینہ یہ کیا ہے؟ نفاق، اور کسی انسان کے اندر اگر حسد اور کینہ پایا جاتا ہے تو آپ جان لیجئے کہ یہ علامت ہے، پہچان ہے کہ آدمی بیمار ہے نفاق میں، اور دو چہرے والا ہے، تو اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، ہمارے مولا علیہ السلام فرماتے تھے کہ انسان کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے، اخلاق اور کردار، جو کچھ بھی اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے چہرے پر
ظاہر ہوتا ہے، اور کسی حد تک انسان کی سیرت، اس کا چہرہ، اس کا کردار، اس کا چہرہ ہی، انسان کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، صرف اصلی گفتگو ہی نہیں بلکہ انسان کے جو ہے ضروری ہے کہ ادب کے ساتھ بات کرے۔ منافقین جب بات کرتے تھے تو بڑی گستاخانہ بات کرتے تھے، اور ان کی یہ دوہری جو ہے پالیسی، آپ کہہ سکتے ہیں ان کے یہ دو چہرے والے وجود ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو یہ ان آیتوں کا پیغام ہے کہ جب ہم 29 اور 30 نمبر کی ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، یہ وہ لوگ، کیا ان لوگوں نے سوچ لیا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، ہم ان کے کینے کو کیا باہر نہیں نکالیں گے؟ پھر اللہ کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ، اگر ہم چاہیں گے تو ان منافقین کا چہرہ آپ کو دکھائیں گے، اور جب چہرہ دکھائیں گے فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے میرے حبیب آپ ان کو ان کی چہرے سے پہچان جائیں گے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کی گفتگو کے انداز سے آپ ان کو پہچان جائیں گے۔ وَاللَّهُ عَالَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ آپ کے بھی، میرے اعمال کے اور ہر انسان کے اعمال سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ ہرگز کسی بندے کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ حدیث آپ کو سناتا ہوں اس سلسلے میں، آپ دیکھیں حدیثیں کیا کہتی ہے ہمارے پاس۔ پانچوں امام سے جابر ابن عبداللہ علیہ السلام، جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو غدیر خم کے دن مولا منصوب کر دیا، اپنا جانشین معین کر دیا، قال قوم، تو ایک قوم کہتی تھی ما یالو یرفع ذبع ابن امہ، کہتے اللہ کا رسول جو ہے پیوستے لگاتار اپنے چچا کے بیٹے کو بلند کر رہا ہے۔ جب یہ انہوں نے کہا تو خداوند عالم نے یہ آیت سورہ محمد کی 29ویں آیت نازل کی۔ آپ اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ آیت اس وقت نازل کی۔ پھر اسی طرح دوسری 30ویں نمبر کی آیت میں جو وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں گے تو ان کے چہرے کو دکھا دیں گے، تو آپ ان کے چہرے سے منافقین کو پہچان لیں گے، ان کی بات کرنے سے ان کو پہچان لیں گے، اور آپ ان کے اعمال کو بہت، اللہ ان کے اعمال کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ امام صادق فرماتے تھے، اور راوی کہتا ہے کہ حذیفہ کے بارے میں میں نے امام ششم سے پوچھا، قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے چھٹے امام سے کہا اکان حذیفۃ ابن یمان یعرف المنافقین، کیا حذیفہ ابن یمان منافقین کو پہچانتے تھے؟ قال رجل، فقال رجل کان یعرف 12 رجلا، امام نے فرمایا ہاں، یہ حذیفہ ابن یمان 12 ان منافقین کو چہرے کے ساتھ پہچانتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب جملہ ہے روایت کا، آپ بھی غور کیجیے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وَأَنْتَ تَعْرِفُ 12,000 رَجُلًا، امام نے فرمایا اے محمد ابن علی، تم 12,000 ان منافقین کو پہچانتے ہو۔ خوب، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کی گفتگو کے انداز سے پہچان جائیں گے کہ یہ منافق ہے۔ راوی کہتا میں نے پوچھا ما لحن القول، یہ بات کرنے کا انداز کیا؟ قلت لا واللہ، قال، میں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے، کیا یہ لحن قول کیا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم، خدا کعبہ کی قسم، اس سے مراد وہ کینہ ہے جو یہ لوگ علی علیہ السلام کی دشمنی میں رکھتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو آج مسلمانوں کے درمیان یہ غلط بات اور غلط تعلیم پھیلا دی گئی کہ شیعہ نے خود بنا لیا، شیعہ نے نہیں بنا لیا، آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ نہیں جانتے تاریخ اسلام کو صحیح طور سے، آپ ان سے واقف نہیں، اگر واقف ہوتے
تو آپ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ صادق آل محمد کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی دشمنی میں ان لوگوں نے کیا 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 ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو 5ویں امام کی سناتا ہوں، ابی عبیدۃ الحزا، یہ راوی ہیں۔ قال علی ابو جعفر، امام پنجم نے فرمایا، یا عبیدہ ایاک و اصحاب الکلام و خلوصومات و مجالستہم، اے ابو عبیدہ تم دوری کرنا ان لوگوں سے جو جھگڑا اور کلام میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ یہ لوگ جس چیز کے علم حاصل کرنے کا حکم دیا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے منہ موڑ لیا ہے، اور جو چیزیں سیکھنے کو اللہ نے نہیں کہا تھا وہ سیکھنے کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی طرف چل رہے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ علم آسمان کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں اپنے آپ کو رات بھر جاگ کر کے مشکلات اٹھا کر اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے ابو عبیدہ جان لو، خوب لوگوں کے ساتھ تمہیں رہنا تو ہے، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، یا عبیدہ خالق الناس باخلاقہم، اے ابو عبیدہ لوگوں کے ساتھ رہو اپنے اخلاق کے ساتھ۔ آج ہم ایک بچہ جو شیعہ ہے، ایک شیعہ معاشرہ ہے، شیعہ لوگ ہیں، ان سے چاہتے ہیں کہ مولا کی اس بات پہ عمل کریں، مولا کی اس بات پہ دقت کریں، غور کریں۔ امام کہہ رہے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے آپ کو، لیکن ان کے اخلاق کے ساتھ، جو آپ کی طرح اخلاق سے پیش آئے، بے اخلاق سے پیش آئیے، لیکن آپ ان کے اعمال سے دوری اختیار کیجیے، ہرگز ان کے اعمال کو اپنا شیوا اور مقمع نظر قرار نہ دیجیے۔ خوب پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، یا اے ابو عبیدہ، یا ابا عبیدہ خالط الناس باخلاقہم وزائلہم باعمالہم، یا ابا عبیدہ انا لا نعد الرجل فقیہا، ہم کسی انسان کو فقیہ نہیں جانتے، عالم نہیں جانتے اس وقت تک جب تک کہ ہم خوب وہ آدمی لحن قول کو نہ جانتا ہو، لحن قول کو نہ پہچانتا۔ پوچھا لحن قول کیا ہے مولا؟ فرمایا لحن قول جو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہے۔ خوب پھر ایک اور حدیث فرمایا کہ شیعہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیعوں سے ولایت اور امامت کا عہد و پیمان لیا ہے، اور ہم اپنے شیعوں کی گفتگو سے پہچان جاتے ہیں کون ہمارا شیعہ ہے اور کون ہمارا دشمن ہے۔ خوب ایک اور حدیث سناتا ہوں اسی کے بارے میں کہ امام پنجم سے ہی ہے، بکیر ابن عیون روایت کرتے ہیں کہ امام پنجم فرماتے تھے، ان اللہ اخذ میثاق شیعتنا بالولایت لنا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیعوں سے ہماری ولایت کا عہد و پیمان لیا، وہم ذر، جبکہ وہ ذرات کی شکل میں تھے، یوم اخذ المیثاق علی الذر بالاقرار، جس دن اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا عالم ذر میں، وہ عالم ذر میں ذرات کی شکل میں تھے، اللہ نے اپنی ربوبیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور اللہ تعالیٰ نے محمد کے اوپر جو ہے خوب اور ہماری ولایت کا اعتراف کیا، نبوت کو اعتراف کیا، اور خدا امت محمد کو کے سامنے جب ولایت کو پیش کیا تو سب کے سب اس کی سرشت اور اس کے سائے میں تھے۔ یہ جو آیت کا یہ جملہ امام کا، وَعَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى محمد، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد محمد رسول اللہ کو پیش کیا، اُمَّتَهُ فِي الطِّين، رسول اللہ کی امت کو مٹی کی شکل میں پیش کیا، وَهُمْ أَذِلَّةُ، اور وہ سائے کی طرح تھے، وَخَلَقَهُمْ مِنَ الطِّينَةِ الَّتِي خَلَقَهَا، اور پھر اس مٹی سے پیدا کیا جس مٹی سے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد والا جملہ بڑا قیمتی ہے، وَخَلَقَ اللَّهُ أَرْوَاحَ شِيَّتِنَا، اللہ نے ہمارے شیعوں کی روح کو پیدا کیا قبل ابدانہم، ان کے جسموں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی روح کو پیدا کیا، بِأَلْفِ عام، 2000 سال پہلے جناب آدم کی پیدائش سے۔ خوب
عرضہم علیہ وعرفہم رسول اللہ، ایک تو انہیں جب 2000 سال پہلے پیدا کیا، پھر انہیں پیش کیا اور رسول خدا کو کہ آؤ رسول اللہ کو پہچانو، علیہ السلام کو پہچانو، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پہچانو، علیہ السلام کو پہچانوانا ہے۔ اور ہم آج اپنے شیعوں کو ان کی گفتگو کے انداز سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ کون ہمارا شیعہ ہے اور کون ہمارا۔ ایک حدیث سناتا ہوں اسی کے سلسلے کی، امام علیہ السلام سے ہے، اور بڑا فرمایا قلت اربع کلمات انزل اللہ تعالی تصدیقی بہا فی کتابہ، امام نے فرمایا میں نے 4 کلمات کہے تھے، اللہ نے اس کی تصدیق میں اپنی کتاب میں آیت اتار دی۔ اور امام نے کیا فرمایا تھا اب یہ بتائیں، کہا میں نے کہا تھا قلت المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان کی حقیقت اس کی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی، فَإِذَا تَكَلَّمَا، جب انسان گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ظہر تو انسان کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ پھر امام نے یہ آیت کو پڑھا کہ ہم اپنے شیعوں کو ان کے بات کرنے کے انداز سے جان جاتے ہیں، ہم ان کو پہچان لیتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہوں میں سورہ محمد کی 21ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم یقیناً تم سب کو آزمائیں گے، کوئی نہیں بچے گا جس کی ہم آزمائش نہ کر لیں، جس کا ہم تو امتحان نہ کر لیں۔ خوب کوئی ایسا نہیں بچے گا جس کو ہم نہ پہچانتے ہوں، ہم نہ جانتے ہوں۔ خوب اور اس کے بعد جو ہے مجاہدین واقعین کون ہیں، صابرین کون ہیں، ہم ان سب کی پہچان کروائیں گے اور ہم تمہیں خبر دیں گے اور اس کے بارے میں دقیق باتیں بتائیں گے۔ امام ہادی علیہ السلام اللہ کے اس قول میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ کہ ہم امتحان لیں گے یہاں تک کہ مجاہدین جو ہیں تم میں سے ان کو جان جائیں اور صابرین کو جان جائیں اور تمہاری خبروں کا ہمیں علم ہو جائے، ہم اس کو پہچان جائے۔ خوب یہ امام ہادی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام وہ معنی جو اختبار اور آزمان کے لیے خدا میں آیا ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے ایک دوسری حدیث وارد ہوئی ہے، اور حدیث جو ہے نقل کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام روایت کہ علیہ السلام کہتے تھے کہ ہم امتحان لیں گے مجاہدین کا تم میں سے اور صابرین کا، خوب یہاں تک کہ تم میں سے ہر ایک الگ ہو جائے۔ خوب اسی لیے آتا ہوں یہ جملہ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں گے تو آپ کو دکھا دیں گے ان کے چہرے، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے مومن کون ہے، اور لَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے بات کے انداز سے پہچان لیں گے اور آپ جان جائیں گے ان کے اعمال انسان کے کیسے ہیں۔ خوب امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، محمد ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں سوال کیا تو پوچھا اور امام نے جواب دیا کہ اس سے مراد حذیفہ ابن معان ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں بھی آپ کا جملہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَخْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ خوب اس کے بعد والی آیت جو ہے آپ کے سامنے پڑھنا چاہے تو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے میں لوگوں کو جڑنے نہیں دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى، اور رسول اللہ کو شدید اذیت کرتے ہیں، خود رسول اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے راستے سے ڈکالنے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور ہرگز زبانی بے خدا نمی رساندن، اور یہ ہرگز اللہ کے رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، خدا بند یقیناً ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، تہس نہس کر دے گا۔ روایت میں امام پنجو سے ہے ابو الورد عن ابی جعفر علیہ السلام وشاق الرسول من بعد ما تبین، رسول اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے تھے،
جبکہ اللہ کے رسول نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا تھا، ہدایت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ خوب یعنی علی علیہ السلام کے حکم کی خلافت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، یعنی مراد جو ہے علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور امامت۔ قطع الرسول سے، شاق الرسول سے مراد قطعوہ فی اہل بیت ہی بعد اخذہ المیثاق علیہم لہم، یعنی اہل بیت سے انہوں نے رشتہ توڑ دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے عہد و پیمان لوگوں سے لیا تھا۔ اسی لیے ایک دن ایسا آئے گا جب اہل بیت کے بارے میں جو عہد و پیمان لیا گیا ہے وہ جو ہے لوگوں کو توڑتا ہوا اور دکھائی دے گا، اور صلہ رحم بھی دکھائی دے گا جو لوگ رسول اللہ اور اہل بیت کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ یہاں آتے ہیں، یہ بات کی طرف گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں چند نقطہ اس آیت میں پایا جاتا ہے۔ وہ 32ویں آیت کہ اللہ کے راستے سے روک دینا بہت طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، مثلا جیسے قانون الہی کو بدل دینا، دین میں بدعت پیدا کرنا، انسانوں کے عقیدوں میں شک و شبہ پیدا کرنا، خوب اور یہ بتانا کہ جو ہے تعلمون ان صالحا مرسل، آپ کو کیسے پتا کہ صالح پیغمبر ہیں، خوب انبیاء الہی کو کمزور کرنا، کسی کو شاعر کہنا، کسی کو کاہن کہنا، کسی کو جادوگر کہنا، کسی کو پیغمبر کو مجنون کہنا، لوگوں کو ڈرانا اور ایمان لانے نہیں دینا، اس طرح کی چیز بیہودہ باتیں کرنا، جنگ و جدال کرنا، اپنی طرف سے قانون بنانا اور مثلا اللہ کے کاموں سے روکنا، یہ سب کس بات کی دلیل ہے؟ یہ نالائق لوگوں کو خوب دینی معاملات میں کیا کر دینا؟ حاکم بنا دینا، امام بنا دینے کا نتیجہ ہے۔ آپ یقین جانیں کہ انسان کو چاہیے حق قبول کرے اور ہمیشہ راستہ کمال اور ترقی کی طرف جائے، حق سے مقابلہ کرنے کے لیے نہ آئے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کے بعد لوگوں نے حق کا دامن چھوڑ دیا، اور کیا کیا؟ حق کا دامن چھوڑ کر حق سے ٹکرا گئے، حق سے لڑ گئے، حق کو قبول کرنے کے بجائے حق کو مٹانے کی فکر میں ہم لگ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خداوند عالم نے ان کو اسی گمراہی پر چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے جو آدمی ہٹ درمی کرے گا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جو آدمی جو ہے دشمنی کرے گا خدا سے اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو آدمی رسول اللہ سے لڑائی کرے گا، سختی کرے گا، مخالفت کرے گا، ان کو اذیت کرے گا، اس کو حق نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو لوگوں سے دشمنی کرے گا وہ کبھی بھی حق قبول نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے راستے سے ٹکرانے سے کبھی انسان حق کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور جان لیں جو آدمی خود اپنے سے دشمنی کرے گا وہ یقین جانے اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اب آپ کو پیغام سناتا ہوں، دیکھیے کفر جو ہے ہمیشہ ظلم سے پیدا ہوتا ہے۔ خوب جب آپ اپنے اوپر، معاشرے پر، پیغمبروں پہ ظلم کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے کفر تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہدایت اور کمال کے راستے کو دکھاتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اب جب انسان اس راستے کو دیکھ لے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ حق کو پہچان لیا تو اپنی ذمہ داری کو، اپنے واجبات کو اچھی طرح سے ادا کرے۔ خوب یاد رکھے جتنی بھی کوشش کر لیں کافر، جتنی بھی کوشش گمراہ لوگ کر لیں، ہرگز وہ کسی بھی طرح کا نقصان اللہ کو یا اللہ کے رسول کو نہیں پہنچا سکتے۔ لا یضر اللہ، ہرگز اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی طرح یہ دشمنی اور لالچ آگاہی کے بعد، علم کے بعد، معجزات کے بعد، صراط مستقیم جاننے کے بعد دشمنی اور ہٹ درمی سبب بنتی ہے کہ اللہ ان کے ہر ایک عمل کو ضبط کر لے اور ہرگز انہیں ہدایت اور ثواب نہ ملے۔ یہ جو جملہ ہے اسی لیے ہے کہ آپ یاد رکھیں، آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کا نتیجہ کیا ہے، لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے آپ کے اس برے کام کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ خود جو ہے حق سے دور ہو جائیں، سارا عمل آپ کا برباد، ہوا میں اڑ جائے، برباد ہو جائے۔
32ویں آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آج ہم اس کی مکمل بات نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ جلسے سے بات کریں گے، لیکن اشارہ کرتا ہوں. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. خوب، یہ ہم نے بات کر لی تھا. 33واں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. 32ویں کر چکے تھے، 33ویں آیت کے اوپر آ گیا. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ہرگز اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. تم اگر اپنے اعمال کو باطل کرو گے تمہارا بھیانک انجام ہوگا. اب ایک حدیث سناتا ہوں جو امام صادق علیہ السلام نے اپنے اجداد سے اور انہوں نے علی علیہ السلام سے اور انہوں نے رسول اللہ سے نقل کی، وہ آپ سنیے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر المومنین روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، جو آدمی سبحان اللہ کہے، خداوند عالم اس سبحان اللہ کہنے کے مقابل میں جنت میں اس کے لیے ایک درخت اگا دے گا. اسی طرح جو شخص الحمدللہ کہے گا، خدا اس کے ثواب کے بدلے میں ایک درخت جنت میں اگا دے گا. اسی طرح جو شخص اللہ اکبر کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک درخت جنت میں اس کے ثواب میں اگا دے. کسی نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو بہت زیادہ تسبیح پڑھتے ہیں، ہم بہت زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو ہمارے تو بہت سارے درخت جو ہے، بہت زیادہ درخت ہو گئے ہوں گے، بڑی بڑی باغیں ہو گئی ہوں گی. اللہ کے رسول نے کہا، ہاں بالکل تم سچ کہہ رہے ہو، تمہارے بہت سارے جو ہے باغ ہو گئے ہوں گے اگر تم اس طرح کی تسبیح پڑھتے ہو. لیکن ڈرتے رہنا کہیں تم کیا کرو، یاکم ان ترسلوا علیہ نیرانا، بچو اس باغ میں کی طرف آگ بھیجنے سے، فتحرقوہا، جو آگ بھیج کے اس پوری باغ کو تم آگ لگا دو. وذالک، پھر امام اللہ کے رسول نے دلیل پیش کی، فرمایا اللہ نے اس بات کا اشارہ اس آیت میں کیا، یقول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ہرگز اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. میں یہ آنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک پورا ٹاپک ہے کہ کون کون سے اعمال انسان کے پورے اعمال کو برباد کر دیتے، پورے اعمال کو خراب کر دیتے. خوب، اب آپ ایک چیز جو یہاں پہ بتائی ہے کہ وہ کیا بتایا ہے، کیا دیکھو، اہل بیت سے دشمنی، نتیجہ ہوگا تمہارے اعمال کا کوئی اجر تمہیں نہ ملے، کوئی ثواب نہ ملے. کفر سبب بنے گا، تمہارے اعمال اکرت چلے جائے. حق درمی اور دشمنی حق کے مقابل میں سبب بنے گی، تمہارے سارے اعمال برباد چلے جائیں. اسی لیے ایک اور حدیث سناتا ہوں اور بات سمیٹ لیتا ہوں اپنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم جنت کو چھوڑ کر دوزخ اختیار نہ کرو، تم ہرگز یہ کام نہ کرو. تم جہنم کو چھوڑ کر جنت کو اختیار کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا، فتقذفوا فی النار منکبین خالدین، ورنہ کیا ہوگا، تمہارے اعمال اگر برباد ہو جائیں گے تو تم جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، اور اس طرح پھینک دیے جاؤ گے کہ ہمیشہ انہیں جہنم میں ذلت کے ساتھ رہو گے. میں یہ سوال آپ کے سامنے کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ 3 چیزیں بتائی ہیں جس سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کوئی ثواب اس کا نہیں ملتا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.